آغا بابر کی کہانی۔ وقت کی آنکھ۔ شہر کی فصیل سے باہر رہنے والوں کو جب اچھی اچھی چیزوں کی ضرورت پڑتی تو وہ شہر کا رخ کرتے۔ ان اچھی اچھی چیزوں میں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر پہننے برتنے کا سب نک سکھ شامل ہوتا۔ نان خطائی، سموسے، رس، شیرمال بہترین ملتا۔ دور دور سے لوگ مچھلی اور کباب کھانے آتے۔ بہترین قلفی اور فالودہ اندرون شہر دستیاب ہوتا۔ ہر چوتھی پانچویں حلوائی کی دکان ہوتی جس میں دودھ کی لبالب بھری کڑاہیوں میں موٹی بادامی ملائی کی تہ جمی رہتی جسے حلوائی کو کھرپا مار کر توڑنا پڑتا۔ ان دکانوں پر صبح صبح قتلہ، پوڑا اور حلوہ خوب زوروں سے بکتا۔ کئی دکانوں سے تڑکے سویرے ہی پوریاں تلنے کی چٹاخ چٹاخ آواز سنائی دینے لگتی۔ شہر کے باسی اپنا پسندیدہ ناشتہ انہی چیزوں سے کرتے۔ بعض لوگ دکان سے منگا لیتے مگر اکثر دکان پر ہی کھاتے۔ ہاتھ ملتے، منہ پوچھتے اپنے کام کاج کو روانہ ہو جاتے۔ چھوٹے چھوٹے محلوں میں تاریک گلیوں کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ رنگ محل میں کپڑے، بزازی کی دکانیں، سوہا بازار سناروں صرافوں سے بھرا ہوا۔ گوٹا کناری کے بہترین کاریگر انہی دکانوں سے منسلک تھے۔ ماڈرن فیشن کی سب چیزیں ڈبی بازار میں مل سکتی۔ ولایتی ہیئر پن سے لے کر میکس فیکٹر تک پورا سامان آرائش لے لیجئے۔ سنہری مسجد کے پچھواڑے ہر قسم کے برتن ملتے۔ اسے ایک طرح سے ٹھٹھیاروں کا بازار کہہ لیجئے۔ بہترین چاول، عمدہ پستہ، کاغذی بادام اور اصلی زعفران کے لیے نواب صاحب کے چوک اور دہلی دروازے میں بھیڑ لگی رہتی۔ یہ تو رہا کچا راشن۔ پکے ہوئے کھانوں میں شہر کے نان بائیوں کی بریانی بڑی شہرت رکھتی تھی۔ پتیلی بھروائی، دام اس کے ہاتھ پر دھرے، بال بچوں میں بیٹھ کر موج اڑائی۔ کھگا مچھلی صرف شہر کے اندر بکتی جسے مچھلی فروش لے راوی دے ککڑ کہہ کر گلی محلوں میں بیچتا پھرتا۔ ایک بازار میں ہر دکان پر بھوبل میں بکروں کی سریاں اور پاؤں جھلسے جاتے۔ لکڑی کی بڑی بڑی بالٹیوں میں اوجھڑیاں دھوئی جاتی اور 12-1 بجے تک ڈھیروں کے ڈھیر تیار ہو جاتے۔ شام تک ایک ایک دکان والا سینکڑوں پائے اور سریاں بیچ کر اٹھتا۔ مسلمان تو بکرے کا کچھ چھوڑتا ہی نہیں۔ تلی کلیجی دل بھون کر چٹ کر جانا تو الگ، سر اور پیر بھی کھا جاتا ہے۔ کام کاج پر جانے والے لوگ صبح دکانوں پر چہل پہل چھوڑ کر جاتے۔ شام کو گھروں کو لوٹتے تو دکانوں کے سامنے چھڑکاؤ ہوئے ہوتے۔ دھوپ ڈھل چکی ہوتی۔ مٹھائی تھالوں میں سجی آنکھیں مارتی۔ کسی دکان پر بڑے بڑے منجھے ہوئے تھالوں میں فرنی کی ٹھوٹیاں پڑی ہوتی۔ شفاف پانی سے بھرے تانبے میں فالودے کے لچھے چمکے مارتے۔ روحے گلاب اور کیوڑے کی لپٹیں گھیرا ڈال دیتی۔ تیز رفتار چلنے والے بجلی کے پنکھے کے پر دکھائی نہ دیتے بلکہ ایک چمک سی اس خوبی سے چکر پھیریاں لے لے کر سبز کاغذ کی قطرنوں کو اڑاتی کہ گھڑی پل کے لیے وہیں رک جانے کو جی چاہتا۔ مگر جو ہی رکے دکان کے ہو گئے۔ ایک گلاس شربت دینا۔ دکان والے نے تھاپے سے برف کوٹتے کوٹتے بڑی ہمدردی سے پوچھ ڈالا، آج دیر سے لوٹے؟ جانو دفتر میں اب کام زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، بجٹ آ گیا ہے، اس کی تیاری۔ اس نے شربت کا سرخ سرخ گلاس آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بینچ جو دکانوں پر خالی پڑے تھے اب بھر گئے۔ کہیں کوئی جمی ہوئی ٹھنڈی فرنی کھا رہا ہے، کسی نے فالودے کا لبالب پیالہ منہ سے لگایا ہوا ہے۔ صبح گھروں سے نکل کر ان دکانوں پر آئے تھے، یہاں سے دفتر گئے تھے، اب پھر یہیں دم لینے کو بیٹھ گئے۔ باہر کی خبریں دکان والے نے سنی۔ 7-8 گھنٹوں کی غیر حاضری کی خبریں دکاندار نے بتائیں۔ بال بچوں والے جو تھے انہوں نے منہ پوچھا، چھتریاں بغل میں دبائیں، گھروں کا رخ کیا۔ جوان اور کنوارے رکے رہے۔ کسی نے چوتھا گلاس دودھ کا پیا، کسی نے پیڑے کی لسی کا پیالہ منہ کو لگایا اور گفتگوؤں کے پٹارے کھل گئے۔ سورج اور ڈھل گیا۔ بازاروں میں چہل پہل زیادہ ہو گئی۔ کالج اسکول کے لڑکے بائسیکلوں پر بیٹھے شہر سے باہر کا رخ کرنے لگے۔ اب گلی محلوں سے ایسی ٹولیاں نمودار ہونے لگیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاکی ہے، کسی نے دوڑنے کے بوٹ سائیکل کے ہینڈل سے لٹکا رکھے ہیں، کسی نے چھجے دار ٹوپی پہن رکھی ہے۔ یہ لڑکے پرہجوم بازار میں تانگوں اور راہگیروں سے بچتے، گھنٹیاں بجاتے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے بڑھتے، چشم زدن میں کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ ان میں سرخ سرخ گالوں والے کا نام سلطان ہے جس نے اپنے دوڑنے کے بوٹ سائیکل کے پیچھے کیریئر پر رکھ چھوڑے ہیں اور دھوپ کا نیلا چشمہ لگا رکھا ہے۔ یہ اپنے کالج کا جانا پہچانا کھلاڑی ہے، کئی انعام جیت چکا ہے، اب کے پھر کالج کے سالانہ کھیلوں میں کئی انعامات لے جائے گا۔ یونیورسٹی کے کھیلوں میں اپنے کالج کی نمائندگی کر چکا ہے، BA کے آخری سال میں ہے۔ یہ لڑکے سرکولر روڈ پر سے ہوتے ہوئے بل روڈ کے چوک میں 2 حصوں میں بٹ گئے۔
3 تو بیل روڈ کی طرف اتر گئے۔ یہ راستہ ان کے کالج کو نزدیک پڑتا تھا۔ سلطان سیدھا لوہاری دروازے کی طرف ہو لیا کیونکہ اسے یونیورسٹی گراؤنڈ پہنچنا تھا۔ وہ بائیسیکل کو اسٹینڈ سے لگا کر گراؤنڈ کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ شمشاد اور صغیر پہلے سے آ چکے تھے اور اونچی اونچی نکریں چڑھائے جیولن پھینک رہے تھے۔ سلطان نے پتلون اور قمیص اتار کر پویلین میں رکھی۔ اس نے پتلون کے نیچے اونچی نکر اور قمیص کے نیچے بنیان پہن رکھی تھی۔ اس نے ننگے بازوؤں کو 2-4 بار بند کیا اور کھولا، اسپائکس پہن کر آہستہ آہستہ ٹاپا، پھر 2-4 قدم لے کر اس طرف کو ہو لیا جدھر شمشاد اور صغیر جیولن پھینکنے کی مشق کر رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں پر باری باری ہاتھ ملتا رہا اور شمشاد اور صغیر کو دیکھتا رہا۔ شمشاد اور صغیر نے جب اسے تیار دیکھا تو صغیر بولا، آؤ نا۔ سلطان نے 2-4 قدم چل کر اپنی ٹانگیں اس طرح زور زور سے چلائیں جیسے کوئی تیز تیز مارک ٹائم کرنے لگے اور ساتھ ہی ہوا میں اچھلنے کی کوشش کرے۔ اس نے جیولن اٹھایا، پیچھے موڑا۔ صغیر اور شمشاد اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے جیولن ہاتھوں میں تھاما، بدن کے وزن کو اپنے احساس سے تولا، ایک سجیلے انداز سے بھاگا اور لائن پر آ کر ہاتھ کو بڑھا کر جیولن پھینک دیا جو ہوا کو چیرتا اور لہراتا شمشاد اور صغیر کے فاصلے سے بہت دور جا کر گرا۔ شمشاد جیولن اٹھاتے ہوئے بولا، ٹیپ بنا مزہ نہیں۔ صغیر نے چوکیدار کو آواز دی، ٹیپ لاؤ۔ اب شمشاد نے جیولن پھینکا اور پھینکتے ہی بولا، پاؤں ہل گیا، کوئی بات نہیں، پھر ٹرائی کرو۔ سلطان نے حوصلہ بڑھایا۔ اب شمشاد کا جیولن زیادہ فاصلے پر گرا۔ وہ باری باری پھینکتے رہے اور ٹیپ سے ناپتے رہے۔ جب طبیعت اکتا گئی تو اونچی چھلانگ مارنے لگے۔ گنڈیری بیچنے والا جو سڑک کے پار بیٹھا لہک رہا تھا، لے برفاں والیاں ڈبی دار گنڈیریاں، سڑک سے ہٹ کر جنگلے کے ساتھ ترچھا ہو کر آ بیٹھا اور انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے صدا لگانے میں اب پہلی سی باقاعدگی نہ رہی۔ وہ جس جذبے سے لہک لہک کر گنڈیریاں بیچ رہا تھا وہ دھیما پڑ گیا۔ اب تو وہ یہی سوچتا کہ وہ لڑکا جو بھاگا ہوا آ رہا ہے بس جسم کو چرا کے اس طرح کود جائے کہ لکڑی نیچے نہ گرنے پائے۔ یہ لڑکے کس طرح ٹھوس اور سخت زمین سے گیند کی طرح ٹپا کھا کر ابھرتے ہیں، بدن کو کس طرح چرا کر اچھلتے ہیں، مگر یہ لکڑی اتنی سہل ذات ہے کہ انگلی کی پور بھی چھو جائے تو نیچے گر پڑتی ہے۔ جب شمشاد، صغیر یا سلطان بھاگتا ہوا آتا تو گنڈیری والے کا دل کلیجے میں اٹک جاتا، لکڑی گر پڑتی، پھر وہ دوسرے کی چھلانگ کا انتظار کرنے لگتا۔ جب کوئی ٹاپ جاتا اور لکڑی شرم کے مارے وہیں کی وہیں دھری رہ جاتی تو گنڈیری والے کے منہ سے آپ ہی آپ ایک میٹھی سی صدا بہ نکلتی، لے برفاں والیاں ڈبی دار گنڈیریاں۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تینوں لڑکوں میں سے سرخ سرخ گالوں والا لڑکا زیادہ اونچی چھلانگ لگاتا ہے۔ مغرب کی جانب شفق پھول رہی تھی۔ لیٹن روڈ کی آمد و رفت اب مٹیالی سی نظر آنے لگی تھی۔ شمشاد، صغیر اور سلطان نرم نرم گھاس پر ٹانگیں اور ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئے۔ 2-4 طوطے ٹیں ٹیں کرتے ان کے سر پر سے گزر گئے۔ شمشاد گھاس پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بغیر چھت کے نیا پشاوری تانگا جس کا گھوڑا سینہ تانے بڑے بانکے انداز سے دلکش چال چل رہا تھا، سڑک پر سے ٹپ ٹپ کرتا گزر گیا۔ گنڈیری والے کی صدا فضا میں گونجی، لے برفاں والیاں۔ سلطان نے آواز دی، گنڈیریاں۔ گنڈیری والا لڑکا فوراً متوجہ ہوا، ایک سیر دے جاؤ۔ اچھا جی۔ لفافہ نہیں ہے تو آ کر رومال لے جاؤ، صغیر نے کہا۔ لفافہ ہے جی۔ گنڈیریاں والا ایک سیر گنڈیریاں لفافے میں ڈال کر جنگلے میں سے آ گیا۔ لڑکے گنڈیریاں چوسنے لگے اور ایتھلیٹکس کے گزشتہ مقابلوں کی باتیں کرنے لگے۔ اب فضا میں تاریک تاریک لہریں ابھرنے لگیں، شام کا ملگجا پھیل رہا تھا۔ گنڈیری والے نے چھابڑی اٹھائی اور ان 3 لڑکوں کی طرف دیکھ کر بولا، اور تو نہیں چاہیے بابو جی؟ کوئی جواب نہ آیا۔ شمشاد، صغیر اور سلطان نے اٹھ کر کپڑے پہنے، اسپائکس کو اپنے اپنے بائیسیکل کے کریئر پر رکھا اور گراؤنڈ کے احاطے سے نکل کر ہائی کورٹ کے پاس سے ہوتے ہوئے مال روڈ پر آن پہنچے۔ یہ صاف ستھری کشادہ سڑک جیسے ان کے بائیسیکلوں کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ یہ تینوں دوست ابھی یہاں تھے، ابھی ریگل کے چوک میں پہنچے، ابھی چیرنگ کراس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئے۔ باغ جناح میں چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گھاس کے سبزے پر جیسے ٹھنڈی چادر بچھی جا رہی ہو۔ شام کی ملگجاہٹ نے پھولوں کی کیاریوں کو بڑا رومانٹک بنا دیا تھا۔ گنجان درختوں کی طرف سے پرندوں کے چہکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ ادھر ادھر روشوں پر ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے باغ کا ایک چکر لگایا، ایک جگہ سائیکل زمین پر لٹا دیے اور خود بھی سبز گھاس پر ہاتھ پیر ڈال کر نیم دراز ہو گئے۔ لڑکیوں کا جھنڈ ان کے پاس والی روش پر سے بے باکی کے ساتھ گزر گیا۔ تینوں کے چہرے تمتما اٹھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔
سفیدے کے درخت پر سے ٹیو ٹیو کرتا کوئی پرندہ اڑ کر دور نکل گیا۔ زمین سے کیسی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ سلطان نے گھاس کا تنکا توڑ کر منہ میں دبا لیا، پھر دانتوں سے کاٹنے لگا۔ جوں ہی اس کی زبان کو تنکے کی مٹھاس لگتی، وہ کاٹے ہوئے ٹکڑے کو پھینک دیتا اور دوسرا ٹکڑا کاٹنے لگتا۔ باغ کے گھنے درختوں کے سائے میں تاریکی چھانے لگی۔ جب وہ باغ سے نکلے تو سڑک کی بتیاں جل چکی تھیں۔ لوگوں کی ٹولیاں سڑک کے کنارے کنارے جا رہی تھیں۔ ہر کھمبے کے نیچے روشنی کا غبار چھایا ہوا تھا۔ شمشاد چیرنگ کراس سے دائیں طرف گھوم گیا۔ سلطان اور صغیر سیدھے نکل گئے۔ موچی دروازے کے باہر کباب کی دکانوں سے گوشت اور مسالے کے جلنے کی خوشبو سلطان کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ پان والے کی دکان پر تیز تیز روشنی میں فلم اسٹاروں کی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں۔ دکان کے سامنے بے فکروں کا ایک جمگٹھا ریڈیو پر گانے سن رہا تھا۔ وہ موچی دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں سے کٹتا بچتا، کبھی گھنٹی بجاتا کبھی نہ بجاتا، راستہ کاٹتا تنگ بازاروں میں سے گزرتا آگے نکل گیا۔ اب پر رونق بازار پیچھے رہ گیا تھا۔ رس بسکٹ والا قمیص اتار کر کندھے پر ڈالے اپنی دکان کے چبوترے پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ان گلیوں میں امس تھا۔ بھڑ بھونجا اپنی تنگ دکان کے جو دھوئیں سے سیاہ پڑ چکی تھی، باہر بیٹھا ماتھے سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ نالیوں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ دن بھر کی غلاظت کہیں رک گئی تھی۔ اس نے سوچا کل صبح سقا اور بھنگی اگر دلچسپی لے تو یہ بدبو کچھ کم ہو سکے گی۔ اب وہ سائیکل سے اتر کر اپنی گلی میں داخل ہو گیا جہاں دوسری سڑاند نے اس کا استقبال کیا۔ یہ سڑاند گلی کے عین درمیان میں سے گزرنے والی نالی میں سے اٹھ رہی تھی۔ ناہموار فرش پر اس کے سائیکل کے ٹائر جس میں ٹھسا ٹھس ہوا بھری ہوئی تھی تھوڑے تھوڑے اچھلنے لگے، جس کی وجہ سے سائیکل بجنے لگی۔ سلطان نے سائیکل کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے قدم تول تول کر رکھنے لگا۔ وہ مکانوں کی ڈیوڑیوں اور چبوتروں کے سامنے سے گزرتا ہوا کیچڑ سے بھری نالی کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ اس نے سائیکل کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور چبوترے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ وہ اپنے گھر آن پہنچا تھا۔ چبوترے کی 4 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک چھوٹے سے گلیارے میں داخل ہوا جس میں سے ایک تاریک سا زینہ اوپر جاتا تھا۔ اس میں بڑی کم طاقت کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے سائیکل کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، پتلون میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا گچھا نکالا اور بائیں طرف کو ہٹ کر گمسم دیوار پر ہاتھ مارنے لگا۔ اس گمسم دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ چابی تالے میں پھری۔ سلطان نے دھکا دے کر دروازے کے پٹ کھول دیے۔ گلی والے روشن دان میں کچھ روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ سلطان کا مانوس ہاتھ جو ہی بٹن پر پڑا، کمرے کا بلب روشن ہو گیا۔ کوٹری کے فرش کی چوڑی اینٹوں کی درزوں میں سے سیمنٹ اکھڑ چکا تھا۔ مستقل سیلن سے اینٹوں کا رنگ سیاہی مائل دکھائی دیتا تھا۔ پانی اور جھاڑو سے دھل دھل کر ان کی سطح نیچی ہو چکی تھی۔ جس روز گرمی زیادہ پڑتی تھی وہ فرش پر ایک بالٹی پانی چھڑک دیتا تھا۔ کونے میں ایک پرانا پلنگ پڑا تھا جس پر کھیس بچھا ہوا تھا۔ اس پر ایک پلنگ پوش بھی تھا جو جگہ جگہ سے سمٹا ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے میز پر کتابیں پڑی تھیں جس کے ساتھ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس کی گدی پر ایک پرانا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس پر شوخ رنگوں کے پھول کڑے ہوئے تھے۔ تاخچے پر کالج کے کھیلوں میں جیتے ہوئے مختلف سائز کے کپ پڑے تھے جو اس کوٹری میں بڑے بے آب سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک پرانے اسٹول نما میز پر ٹیبل فین پڑا تھا جسے داخل ہوتے ہی سلطان نے چلا دیا تھا۔ اس میں سے پہلے تو کچھ آوازیں سنائی دیں، پھر رفتہ رفتہ اس کی تیز رفتار میں کھو گئیں۔ اس نے گلیارے کی دیوار کے ساتھ ٹکے ہوئے سائیکل کو اندر لا کر اس کے سٹینڈ کو پاؤں سے نیچے دبایا۔ سائیکل کو کھڑا کر کے خود پنکھے کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور پاؤں اٹھا کر پلنگ کی پٹی پر رکھ دیے۔ پلنگ کے پیچھے لکڑی کے 2 کھمبے کھڑے تھے جو چھت کے شہتیر کو سہارا دے رہے تھے۔ ان 2 کھمبوں کے درمیان جعفری لگی ہوئی تھی۔ دراصل یہ جعفری کا ایک پرانا چوکھٹا تھا جو ان کھمبوں کے درمیان آدمی کے قد جتنی اونچائی تک فٹ آ گیا تھا۔ پہلی نظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ 2 کھمبوں کے درمیان جعفری لگی ہے، مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ میخوں اور قبضوں سے جعفری کا چوکھٹا اس میں جڑ دیا گیا ہے تاکہ کمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو سکے۔ جعفری کے پیچھے ایک نل تھا جس کی ٹونٹی کھلی رہتی تھی۔ بوند بوند پانی ٹپکتا تھا۔ سارے دن میں بالٹی بمشکل بھرتی تھی۔ سامنے والی دیوار پر کھونٹی کے ساتھ سلطان کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ کھونٹی کے نیچے بوٹوں کی قطار تھی۔ پاس ہی اوپر تلے لکڑی کے 2 صندوق پڑے تھے جن میں ایک کپڑا بچھا کر سلطان نے شیشہ کنگھی رکھا ہوا تھا۔ جس طرح ان صندوقوں کے نیچے ڈبل اینٹیں رکھی ہوئی تھیں اسی طرح 2 اینٹیں دائیں بائیں رکھ کر ان پر 2 ٹرنک رکھے ہوئے تھے۔ سلطان پنکھے کی ہوا کے سامنے سستانے کے بعد اٹھا اور جعفری کے پیچھے جا کر کپڑے بدلنے لگا اور ساتھ ہی کچھ گنگنانے لگا۔ جب وہ واپس آیا تو پنکھے کی ہوا کے سامنے ٹرنک کے پاس ایک پرزہ کاغذ کا پھڑپھڑا رہا تھا، جیسے اڑ کر وہاں پھنس گیا ہو۔ اس نے پرزہ اٹھا کر دیکھا۔
उस पर लिखा था साइज 30 पैड वाली। ये पुर्जा खाला जीनत के हाथ का लिखा हुआ था। कोई निस्फ माह हुआ उसने सुल्तान से एक ब्रेजियर लाने को कहा था। सुल्तान के गाल उस वक्त शायद और ज़्यादा सुर्ख हो गए थे या जर्द पड़ गए थे। वो लम्हे भर के लिए शर्मा सा गया। वो डिब्बी बाजार या अनारकली से गुजरता हुआ जब दुकानों की खिड़कियों में औरतों के वो मुजस्समे देखता जिनकी छातियों पर बतौर इश्तिहार अंगियाँ चढ़ी होती तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता। हालांकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। जब से जीनत ने उससे फरमाइश की थी वो ऐसा करने लगा था। जीनत सुल्तान की सौतेली माँ की बड़ी बहन थी। खुलता हुआ गंदुमी रंग, पस्ता दहन, गिलाफी आंखों में काजल की सिलाई फेर कर कोनों से बाहर तक ले जाती तो आंखें सांप की तरह पुरसहर और कटीली दिखाई देती। तंग कपड़े पहनने की शौकीन, कमर में खम देकर जो उठती तो यूं लगता जैसे कमर के साथ कूलों का कोई वास्ता नहीं रहा। नागिन लहरा कर उठ रही हो। माथे पर बालों की कटी हुई लट पड़ी रहती। अभी तक शादी नहीं हुई थी। सुल्तान ने एक रोज़ शमशाद से पूछा, औरतें ब्रेजियर किस तरह खरीदती हैं? तो शमशाद ने बताया, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। सुल्तान को जैसे मुसीबत टालने का एक बहाना हाथ आ गया। उसने इत्मीनान का सांस लिया और मौजू बदल दिया। चंद रोज़ बाद जीनत ने याद दहानी कराई तो उसने कहा, उसके तो साइज़ होते हैं, आप अपने 3 रुपए वापस ले लें। न मालूम कब गुजरती गुजरती वो दरवाजे की दर्ज में से ये पुर्जा अंदर फेंक गई थी। उसने पुर्जे को फाड़कर कमरे से बाहर फेंक दिया। सुल्तान जब ऊपर आया तो उसका बाप रशीद अहमद तख्त पर बैठा अखबार देख रहा था। उसके 2 भाई और 1 बहन पास बैठे स्कूल का काम ख़त्म करके अपने बस्ते बांध रहे थे। लो भाई, सुल्तान आ गया, उसका बाप बोला। सुल्तान आकर तख्त पर बैठ गया और बस्तों में किताबें बंद करने वाले बच्चों से पूछने लगा, काम कर लिया? अफसरी ने कहा, जी, और अपना बस्ता उठाकर चल दी। ये दोनों भाई आगाह, फलाह और बहन अफसरी सुल्तान के सौतेले भाई बहन थे। एक और बहन 1 साल की ऊपर छत पर थी जिसे मुलाजिम लड़का शम्मा थपक थपक कर सुला रहा था। अल्लाह अल्लाह की नर्म नर्म आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि ऊपर दरमियान में छत न थी। रोशनी के लिए मग छोड़ा हुआ था। सुल्तान की सौतेली माँ मरियम बावर्ची खाने में सालन देख रही थी। सलाह कहाँ है? सुल्तान ने पूछा। रोटियां लगवाने गया है, आ रहा होगा, सुल्तान का बाप बोला। मरियम बावर्ची खाने से निकली, दुपट्टे के किनारे से माथे का पसीना पोंछकर चारपाई पर बैठ गई और सीढ़ियों की मध्यम रोशनी की तरफ देखकर बोली, आ गया है। फिर उसने आवाज़ दी, सलाह। जीने में से सलाह बोला, जी, और परात जिसमें बहुत सी रोटियां पुराने दस्तरखान में लिपटी हुई थीं माँ के पास चारपाई पर रख दी। मरियम ने मग की तरफ मुंह उठाकर पूछा, शम्मे सो गई कि नहीं? सो गई है, शम्मे ने जवाब दिया। तो फिर नीचे आ। मरियम बावर्ची खाने से सालन की देगचियां उठा लाई और जाली के पास बिछी हुई पीढ़ी पर बैठ गई। अफसरी ने जाली में से रकाबियां पकड़ाई। उसने एक रकाबी में सालन डाला और चंगेर में कुछ रोटियां रखकर सलाह से कहा, जाओ तुम आगाह और अफसरी ऊपर जाकर खाओ। सलाह ने चंगेर उठाई। आगाह ने गड़वी पानी की और अफसरी ने गिलास। तीनों ऊपर की छत पर चले गए। शम्मे ने तख्त पर दस्तरखान बिछाया। रशीद ने अखबार का वरक तय किया। उसने दूसरा वरक जो सुल्तान के हाथ में था वो भी उसमें रखा और दोनों दस्तरखान के रुख पर बैठ गए। सुल्तान अपने बाप के साथ तख्त पर और फलाह अपनी माँ के साथ मोढ़े पर बैठा खाना खाता रहा। शम्मा दोनों तरफ पानी पिलाता रहा और ऊपर से जो फरमाइश आती रही उसे भी पूरा करता रहा। सुल्तान की माँ मर चुकी थी। सुल्तान के बाप की यह दूसरी शादी थी जिससे 5 बच्चे थे। सुल्तान का सगा बहन भाई कोई न था। रशीद दफ्तर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था। अगरचे ये मकान उसका जद्दी था मगर महंगाई के मारे घर का खर्च और बच्चों की तालीम को पूरा करना उसके लिए सख्त मुहाल था। वो दूरों नज़दीक के वाकिफकारों और दोस्तों से कर्ज लेता रहता था। दफ्तर के चपरासी और दफ्तरी तक से वो कर्ज ले चुका था। कर्ज खाहों के तकाजे उसके लिए कोई नई बात न थी। जिंदगी अब इसकी आदी हो चुकी थी। उसका ज़ाती खर्च कोई ना था। दफ्तर में वो 2 नंबर चाय पीता था। इस्तेमाल शुदा पत्ती से जो चाय तैयार की जाती थी उसकी कीमत 1 आना फी प्याली होती थी और वो 2 नंबर चाय कहलाती थी। सिगरेट के बजाय उसने बीड़ी पीनी शुरू कर दी थी। घर पर हुक्का पीता था। आगाह, सलाह और अफसरी छोटी जमातों में पढ़ते थे। फलाह 8वीं में था। उनकी माँ का कहना था कि सुल्तान तो BA तक पढ़ चुका है। रशीद अहमद को अब दूसरी औलाद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो अभी कम उम्र है। इसलिए रशीद शाम को उन बच्चों को पढ़ाता था। उसे बाहर आने जाने का वक्त न मिलता था, इसलिए उसने अखबार सहपहर को मंगाने का इंतज़ाम कर रखा था। शहर में कई आसामियां ऐसी थीं जो सुबह को अखबार लेकर दोपहर तक फारिग कर देती थीं। फिर अखबार फरोश उसी अखबार को लेकर सहपहर तक दूसरी असामियों को पहुंचा देते थे।
اس طرح اخبار کی قیمت نصف دینی پڑتی۔ کھانے سے فارغ ہو کر رشید نے اخبار کا پرچہ دروازے کے اوپر محراب والے طاق میں رکھ دیا، جہاں اخباروں کا ایک پلندہ پہلے سے جمع تھا۔ مہینے کے بعد اخباروں کا یہ پلندہ ردی والے کے پاس بک کر اپنی قیمت وصول کر لیتا تھا۔ شمے نے چلم لا کر حقے پر رکھ دی۔ رشید بولا، اوپر چل کر پیوں گا۔ سلطان نے حقہ اٹھا لیا، آگے آگے رشید اور پیچھے پیچھے سلطان۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ رشید سیڑھیوں میں ذرا رکا اور آواز دے کر بولا، فلاح آ جا اوپر۔ اس کی بیوی نے جو برتن سمیٹ رہی تھی جواب دیا، وہ پہلے ہی اوپر چلا گیا ہے۔ رشید بولا، اچھا، اور تنگ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جہاں سیڑھیاں اوپر کی چھت پر ختم ہوتی تھیں وہاں ایک کمزور بلب اپنی پیلی پیلی روشنی میں بڑا مزمحل سا نظر آ رہا تھا۔ چارپائیاں سب پرانی اور ڈھیلی تھیں۔ ایک چارپائی جو باقیوں سے ذرا بڑی تھی اس پر 1 سال کی بچی سوئی ہوئی تھی۔ چھت پر پہنچتے ہی رشید کی نظر پہلے اس بچی پر پڑی۔ اس نے بڑی نرمی اور آہستگی سے اس کی پیشانی پر سے بالوں کا گچھا ہٹا دیا۔ ایک چارپائی پر صلاح، افسری اور آگاہ تینوں گچڑ مچڑ ہو کر سوئے ہوئے تھے۔ جیسے کہانی سنتے سنتے انہوں نے اس کی تمام دلچسپیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں میچ لی ہوں، اور جیسے یہ شرارت کی جھوٹ موٹ نیند ہو۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہا، ہیں یہ تو سچ مچ سو گئے۔ ہاں ابا جی، ساتھ کی چارپائی پر لیٹا ہوا فلاح بولا۔ تم نے ابھی سے چادر کیوں لے لی؟ جی مچھر بہت ہیں، چارپائی ذرا دوسری طرف کھینچ لو۔ رشید نے اس کی چارپائی کو کونے سے باہر کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ جس چارپائی پر صلاح، افسری اور آگاہ سوئے ہوئے تھے اس کے پاس ہی برتن پڑے تھے جن میں انہوں نے ابھی کھانا کھایا تھا۔ رشید نے فلاح سے ان برتنوں کو چارپائی کے نیچے کھسکا دینے کو کہا۔ فلاح نے چنگیر اور گڑوی چارپائی کے نیچے کھسکا دی۔ سلطان نے حقہ اپنے باپ کی چارپائی کے پاس جا کر رکھ دیا، جسے رشید گڑگڑاتے ہوئے بولا، فلاح تو اپنے بھائی کے پاس ممٹی پر کیوں نہیں سوتا؟ وہاں دوسری چارپائی کہاں آ سکتی ہے؟ کیوں سلطان؟ آ تو سکتی ہے مگر مشکل سے، کوئی چھوٹی سی ہو تو میں خود وہاں پلنگڑی پر سوتا ہوں۔ اچھا کل صحیح، رشید بولا۔ مریم نے آ کر افسری کو جو صلاح اور آگاہ کے درمیان سوئی پڑی تھی اٹھا کر پائنتی کی طرف ڈال دیا۔ نیچے گری ہوئی پرانی بدرنگ چادر کو اٹھا کر جھاڑا جو درمیان میں سے جگہ جگہ پھٹ چکی تھی۔ اس نے رشید کو سنانے کے لیے کہا، کل ان چادروں کی مرمت کروں گی۔ رشید نے سوچا، بچوں کی چارپائیوں پر چادریں کہاں ہیں؟ یہ تو گلی ہوئی چادروں سے چھوٹی کی ہوئی تھی، پرانے اکہرے کھیسوں کے ٹکڑے تھے۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ مریم دوپٹہ منڈیر پر رکھتے ہوئے بولی، لو مجھے یاد آیا، زینت آپا میرے دوپٹے کو گرا لگا گئی تھی تمہیں پوچھنے کو سلطان کہ تم نے ان کا کام کیا۔ کون سا کام؟ سلطان نے پوچھا۔ مریم گرا کھولتے ہوئے بولی، بس اتنا ہی کہہ گئی تھیں کہ سلطان کو یاد دلا دینا۔ کوئی کہا تو ہوگا ہی نہ کام جو تمہیں یاد دلانے کو کہہ گئی ہیں۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں سلطان ممٹی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس اونچے نیچے مکانوں کی چھتوں اور منڈیروں کا ایک سلسلہ تھا، اور ایک مکان کی چھت سے آنے والی ریڈیو کی مدھم آواز ختم ہو چکی تھی۔ ستارے اب اس پر جھک آئے تھے جن کی روشنی فضا میں اس طرح تحلیل ہو چکی تھی کہ مکانوں کے چھجے، منڈیریں، ممٹیاں اور بخارچے سب میٹھی نیند میں اونگ رہے تھے۔ چھجوں کی ٹیڑھ میڑ، منڈیروں کی اونچ نیچ اور ممٹیوں بخارچوں کے ناہموار پن میں سکون کی ایک یکسانیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک مسلسل اطمینان سا برسنے لگا تھا۔ نہ معلوم کتنی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تھی کہ نیچے دروازے کی کنڈی کھڑکنے کی آواز آئی۔ وہ نیچے اترا تو دروازے کے سامنے 2 سپاہی کھڑے تھے۔ رشید احمد کا مکان یہی ہے؟ جی ہاں۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کا بیٹا ہوں۔ ذرا انہیں بلا لائیے، ان سے بات کرنی ہے۔ سلطان باپ کو بلا لایا۔ مریم گھبرا کر سیڑھیاں اتر آئی۔ جی میرا نام رشید احمد ہے۔ آپ زینت کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا بہنوئی ہوں۔ بات کیا ہے؟ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ذرا وقفے کے بعد دوسرا بولا، اپنے علاقے کے ایک ہوٹل سے ہم نے انہیں مشتبہ حالت میں گرفتار کیا ہے۔ کب؟ کوئی 1 گھنٹہ ہوا۔ وہ کسی شخص کے ساتھ؟ رشید احمد کو اپنے بیٹے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر اس نے سیڑھیوں میں اپنی بیوی کو کھڑے دیکھا۔ بولا، چپ، خاموش، اور آخری سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ پہلا سپاہی بولا، آپ اگر اس کی ضمانت دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ تھانے چلیں۔ دوسرا سپاہی اپنے بیت کی چھڑی سے دہلیز کے کونے کو ٹھوکنے لگا جہاں کاغذ کے چند ٹکڑے پڑے تھے۔ یہ اسی پرچے کے ٹکڑے تھے جو ابھی سلطان نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔